بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار قومی سلامتی پالیسی پارلیمنٹ میں پیش، کچھ نیا نہیں، کچھ واضح نہیں، بس ایک سوال سیاسی اتفاق رائے کا ہے، وہ بھی ہوگا یا نہیں اللہ ہی جانے۔ قومی اسمبلی سے فارغ ہونے کے بعد وزیر اعظم کو ایک اور مصروفیت کا سامنا تھا۔ آرمی چیف ملنے آئے، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ملٹری آپریشن بھی ساتھ لائے، مطلب آپریشن دھواں دھار ہوگا۔ کراچی میں جو حشر برپا تھا وہ حشر برپا ہے، وہ حشر برپا رہے گا۔ جسٹس چودھری سے جسٹس جیلانی تک نقشہ تو یہی لگتا ہے۔ حکمرانی کا اصول یہی ہے کہ جو بولا جائے وہ محکوموں کو سمجھ ہی نہ آئے، ایک گھن چکر ہو، کوئی ایسا معمہ جو سمجھ آنے کا نہ سمجھانے کا۔ ذرا آنکھیں بند کیجئے اور چشم تصور میں سارے منظر کو سامنے لائیں۔ پچھلے برس 13 اگست کا دن یاد کیجئے، یاد نہ آئے تو 6 دن پہلے کا منظر یاد کیجئے۔ یہی چودھری نثار ہیں، ان کی باتیں بھی وہی اور دعوے بھی وہی نیکٹا کو فعال کرنے کے دعوے، 13 برس کچھ نہ کرنے کے تانے، 26 حساس اداروں کے باہمی رابطوں کے فقدان کے فسانے۔ ہم امن کے لیے بھی تیار ہیں اور جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، مگر جنگ پھر ہول ہارٹڈ ہوگی۔ مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے اور دوسری طرف سے مکمل طور پہ انکار شروع ہوا، تو چونکہ ہمارے رابطے تھے تو ہم نے ان گروپ سے یا ان ٹرائبل لیڈر سے اپنی بات چیت جاری رکھی جو پھر بھی ڈائیلاگ پہ بلیو کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے، نہیں، اس میں جہاں ضرورت ہو وہاں دوسرا آپشن بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک وہ حصہ ہے جو سیکرٹ ہے، جو ڈے ٹو ڈے آپ کی آپریشنل پالیسی کے حوالے سے حکومت وقت کرتی ہے۔ دوسرا ایریا اسٹریٹجک ہے۔ تیسرا آپشن ہے ملٹری آپریشن۔ چودھری نثار علی خان نے اپنے تمام پرانے خطابات کو ایک جگہ اکٹھا کر کے دیوان کی شکل دی اور اسے قومی سلامتی پالیسی کا نام دے دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے اس بار یہ تردد ضرور کیا کہ قومی سلامتی پالیسی کی پیشکاری کو ذرا منفرد بنا دیا، یعنی 3 حصوں میں تقسیم کر کے۔ پہلا حصہ سیکیورٹی پالیسی یعنی سلامتی کی حکمت عملی کا ہے، مگر اس کو خفیہ رکھا جائے گا۔ دوسرا حصہ اسٹریٹجک ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، اور اسی حکمت عملی کے تحت مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ پالیسی کے اسٹریٹجک حصے میں کئی آپشنز ہیں، ان میں سے ایک کہ 13 سال سے جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دیا جائے، دوسری آپشن مذاکرات، تیسری آپشن ملٹری آپریشن اور چوتھی آپشن مذاکرات کے ساتھ ساتھ ملٹری آپریشن ہے۔ قومی اسمبلی میں اس پالیسی کو کس قدر پذیرائی ملتی ہے معلوم نہیں، مگر حقیقت میں معاملات پالیسی کے خفیہ رکھے گئے حصے کے تحت ہی آگے بڑھیں گے اور اس کے مظاہر بھی صاف دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں ایک فرضی اور رسمی کارروائی ہوئی، اصل معاملات وزیر اعظم کی صدارت میں ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس میں طے ہوں گے، جس میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام، ڈی جی ملٹری آپریشنز، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ شامل ہوئے۔ بالفاظ دیگر آپریشن ہوگا اور دھواں دار ہوگا، اور ان حالات میں سوال سیاسی اتفاق رائے کا ہے۔ کیا سب پاکستان کا سوچیں گے؟ کیا سیاست اور ذاتی ایجنڈے سے گریز ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے پاکستان کی 3 اہم سیاسی جماعتوں سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کی سیکرٹری اطلاعات شیریں مزاری، جماعت اسلامی کراچی کے امیر انجینئر نعیم الرحمان اور ایم کیو ایم کے رہنما قمر منصور نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ نعیم الرحمان صاحب، آپ سے پھر ہم آغاز کر لیتے ہیں، یہ بتائیے کہ جو نئی پالیسی آئی ہے اس میں نیا کچھ نظر آیا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ابھی تو بہت کنفیوزنگ صورتحال ہے، اور خبریں تو یہ آئیں کہ جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں بھی مسودہ دیا گیا اور اس کے اوپر یہ لکھ دیا گیا کہ اس کو فوراً جو ہے واپس کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کو پوری طرح سے کیبنٹ کے لوگ بھی پڑھ نہیں سکے، لیکن چونکہ پرائم منسٹر کا حکم ہوگا اور کیبنٹ کے جو جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے وہاں سے پاس کر دیا۔ اب یہ قومی اسمبلی میں بھی جس طرح سے اونے پونے پیش ہوا ہے، بعض لوگوں کے بارے میں رپورٹرز نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ پوری طرح سے کاپیاں بھی موجود نہیں تھیں، اور ابھی تو کوئی بھی ایسی چیز نمایاں ہو کر سامنے نہیں آ پا رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکے۔ جو وزیر داخلہ کی تقریر ہے اس میں بھی بہت سارے ifs ہیں، بٹس ہیں، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، تو کوئی واضح اور متعین کوئی نئی چیز تو سامنے نہیں آ سکی ہے، وہی ہے جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ لیکن حتمی بھی اسی وقت قائم ہوگی جب تمام تر مندرجات اس کے چھپیں گے، شائع ہوں گے، سب کے سامنے آئیں گے، تو ہم بھی پوری طریقے سے اس پر رائے دے سکیں گے۔ قمر منصور صاحب، آپ حمایت کرتے ہیں نئی پالیسی کی؟
دیکھیں ہم بالکل نئی پالیسی کی حمایت کرتے ہیں، اور میرے خیال ہے کہ آپ نے خود بھی کل دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ چودھری نثار صاحب نے صرف ایم کیو ایم کا نام لیا ہے کہ ایم کیو ایم نے اس کے بارے میں جو ہے ایک مربوط جو ہے ان کو تجویز دی ہے، اور ہم نے ایک ڈاکومنٹ بنا کے پیش کیا ہے۔ بات یہ ہے اسامہ کہ ہم سن 1971 میں اپنے ملک کو قائد اعظم کے پاکستان کو کھو چکے ہیں، اور اب اس وقت اس سے بھی زیادہ بری صورتحال ہے کہ آج ہمارے چاروں صوبوں میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، تو ہمیں ایک لائن پر جانا پڑے گا، ایک پیج پر جانا پڑے گا۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے جو کراچی میں ریلی نکالی ہے، اور اس کے اندر جس طرح مسلم لیگ نون نے، پاکستان پیپلز نے، دیگر مذہبی جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے جس طرح ایک پیج پر آ کر کراچی کے عوام نے پاک فوج کی کے مورال کو بلند کرنے کے لیے، رینجرز کے، پولیس کے جوانوں کے مورال کو، ایف سی کے جوانوں کے مورال کو بلند کرنے کے لیے جس طرح مظاہرہ کیا ہے، اس کو پورے پاکستان میں اس کو سراہا جا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہاں ملک میں کوئی ایک ایسی جماعت موجود ہے جو کہ ایک واضح سٹینڈ رکھتی ہے۔ حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، حکومت نے پالیسی متعارف کرائی ہے، ہم بہت عرصے سے سن رہے تھے کہ نیکٹا آئی ہے اور یہ کام کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں ایم کیو ایم نے اس وقت بھی جب یہ تھا، ان سے پہلے ہم نے یہ تجویز دی تھی، اور اس کے اندر ہم نے تمام چیزوں کو فوکس کیا تھا۔ اب اتنے طویل عرصے کے بعد یہ جب ہم نے ایک ریلی نکال لی، اور اس کے بعد الطاف بھائی کا بیان آیا، الطاف بھائی کے بیان کے بعد جو ہے حکومت جو ہے یقینی طور پر مجبور ہوئی ہے کہ وہ ایک پالیسی کو لے کر آئے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا اسامہ، کہ جب تک ہم پورے پاکستان کے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم اپنے دشمنوں کے خلاف نبرد آزما نہیں ہو سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے، ان کی وکالت کون کر رہا ہے، اور ان کو پناہ اور ان کو لاجسٹک سپورٹ کون دے رہا ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے تو خاکم با دہن یہ پاکستان جو ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا طالبان نے کہا ہے کہ ہم جی ملک کے تمام کونوں میں جو ہے اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں نہ صرف ان کے خلاف بلکہ ان کے حمایتیوں کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے، اور ہمیں کھلے عام اعلان کرنا چاہیے کہ جو لوگ بھی ان کو لاجسٹک سپورٹ دیں گے۔ اس پر آتا ہوں، میرا خیال ہے شیریں مزاری ہمیں سن پا رہی ہیں، میں اپنا سوال جو تھا دہرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شیریں مزاری صاحبہ، بات یہ ہو رہی تھی اتفاق رائے کی، ابھی ایک حصہ اس کا سیکرٹ ہے قومی پالیسی کا، کیا باتیں آپ کو اس میں سمجھ آ سکی ہیں، کیا اہم ہے؟ یہ جو نیکٹا کا بتایا جا رہا ہے، ساری انٹیلیجنس وہاں پر آئے گی، اس سے کوئی دہشت گردی میں کمی آئے گی، سیکورٹی پاکستان کی بہتر ہوگی؟ دیکھ اسامہ، میں نے ایک تو سنا نہیں پہلے کیا بات چیت ہوئی، بہرحال اصل بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کو پارلیمنٹ میں ابھی ڈاکیومنٹ نہیں ڈسٹریبیوٹ ہوا، غالباً کل شاید ڈسٹریبیوٹ ہوگا، اور جو چودھری نثار صاحب نے آؤٹ لائنز دی ہیں اس میں انہوں نے آپشنز کی بات کی، ایک سٹرکچر کی بات کی، لیکن یہ نہیں واضح کیا کہ اس وقت حکومت کی ایکچولی پالیسی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ڈائیلاگ تھا وہ کوورٹ تھا، یعنی کہ اوپن نہیں تھا، پھر وہ ڈرون حملہ ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے ٹرائبز کے ساتھ بات چیت کی، وہ بھی کوورٹ تھی، اوپن نہیں تھی، پھر وہ بنو جیل بریک ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹرانسپیرنٹ ڈائیلاگ ہوگا۔ تو یہ سٹیجز بتاتے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کراچی اور وہ جو ایف سی کی شہادتیں ہوئی ہیں اس کے بعد ڈائیلاگ اب سسپینڈ ہو گیا ہے، اور سرجیکل آپریشنز، کچھ سرجیکل سٹرائکس انہوں نے آرڈر کی ہیں۔ اور ایک بات اور انہوں نے کہی کہ ہم نے یہ ڈیسیجن کی ہے کہ جدھر بھی دہشت گردی کا اٹیک ہوگا ہم ان کے ہیڈ کوارٹرز پہ، ان کے گھروں پہ، ان کے ہائیڈ آؤٹس پہ اٹیک کریں گے واپس۔ لیکن واضح طور پہ یہ تو ساری ٹیکٹکس ہیں، واضح طور پہ ایک پالیسی اس وقت کیا ہے یہ ابھی تک کوئی کلیئرٹی اس میں نہیں ہے۔ خفیہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ نعیم الرحمان صاحب، میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ نئی رپورٹس جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کراچی کے حوالے سے، اگر خاص طور پہ $1000 میں خودکش بمبار، $500 میں ٹارگٹ کلر میسر ہے، یہ پولیس اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے۔ کسی بھی جرم کے لیے $100 معاوضے پر مجرم کرائے پر مل جاتا ہے۔ تاوان وصول کرنے کے لیے اغوا کیے گئے شہریوں کی خرید و فروخت عام ہے۔ دشمنیوں کے بدلے چکانے والے افراد کو خودکش بمبار بھی مہیا کیے جاتے ہیں، یہ پولیس اس بارے میں کہہ رہی ہے۔ اور ایک بڑا اہم واقعہ جو طالبان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 25 مغوی بچے انہوں نے اپنے پاس رکھے، ان کو اغوا کیا اور پھر مانا طالبان نے کہ ہمارے پاس ہیں اور بچوں کے خاندان ہمارے خلاف کارروائی ملوث رہے، اس لیے ہم نے ان کو اغوا کیا ہے۔ بچوں کے والدین باجوڑ نظام حکومت کے حامی سردار کے تھے۔ یہ طالبان کی چند کارروائیاں ہیں جو ہو رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ لوگ اتنے پریشان ہیں نعیم الرحمان صاحب دہشت گردی سے کہ مطالبہ فوج کا پھر ہونے لگا کہ اگر نہیں معاملہ بنتا تو چاہے فوج ٹیک اوور کر لے، لوگ اتنے پریشان ہیں، اب سمجھتے ہیں حالات ایسے ہیں۔
ویسے کن لوگوں نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے فوج کے ٹیک اوور کی بات کی ہے؟ پاکستان میں کون ہے ایسا جو کہہ رہا ہے کہ فوج ٹیک اوور کر لے؟ کوئی پاکستان میں تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، الطاف کوئی حسین پبلک صاحب نے کا کہا ہے مطالبہ کہ نہیں ہے۔ حکومت اور فوج میں اچھا، الطاف حسین صاحب نے کہا ہے، دیکھیں الطاف حسین صاحب اگر کہتے ہیں تو بالکل بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے یہ جو فوج کی حمایت کی ریلیاں ہیں، یہ فوج کی حمایت کی نہیں ہے، فوج کو عوام سے متصادم کرانے کے لیے، اس کو ڈریگ کرنے کے لیے، اس کو کراچی میں انگیج کرنے کے لیے، اس کو وزیرستان میں انگیج کر کے بھارت سے بے خبر کرنے کے لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کراچی میں دہشت گردی اپنے آج بھی عروج پہ ہے، اور ان کی جو ٹرائیکا کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی این پی اور ایم کیو ایم کی، اس وقت بھی عروج پر تھی، اور 11,000 لوگ قتل ہوئے ہیں، جس کا شمار آپ لوگ اس طرح سے دہشت گردی میں نہیں کرتے ہیں۔ کراچی میں اگر کوئی قتل کرے تو وہ دہشت گردی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں ایم کیو ایم موجود ہے اور آپ اس کی جرت نہیں کرتے ہوں گے شاید، لیکن وہ دہشت گردی نہیں کہلاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر یہاں پر جو ہے وہ مطالبہ بھی کرنے والے یہ کہتے تھے کہ فوج کو آنا چاہیے، ہم نے کہا دیکھیں ہم نے تو 90 میں بھی جب فوج آئی تھی تو اس کی مخالفت کی، ہم نے تو مشرقی پاکستان میں آپریشن کی مخالفت کی، ہم نے تو جو ہے بلوچستان میں آپریشن کی مخالفت کی۔ فوجی آپریشن کے نتیجے میں تو فوج اور عوام کے درمیان تفریق پیدا ہوتی ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے جب متصادم ہوتے ہیں تو اس کا پورا فائدہ ہمارا دشمن ملک اٹھاتا ہے، ہماری بین الاقوامی وہ قوتیں اٹھاتی ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ طالبان کے حامی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو ڈی ٹریک کرنے کی بات نہ کریں، ہم ایک اصولی بات کرتے ہیں کہ بندوق کی نوک پر کوئی شریعت بھی نافذ نہیں ہو سکتی، اور طاقت کے استعمال سے اور جیٹ طیاروں کی بمباری سے کبھی بھی امن بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر امن قائم ہو سکتا ہوتا تو کراچی میں امن قائم کیوں نہیں ہوا؟ فوجی آپریشن تو یہاں ہوا تھا۔ امن قائم ہو سکتا ہوتا تو بلوچستان میں کیوں نہیں قائم ہوا؟ آپ نے 5 آپریشن کیے ہیں، اور اب بھی وہاں پر جو ہے وہ پوری دنیا کی ایجنسیاں موجود ہیں۔ اگر امن قائم ہو سکتا ہو تو خیبر پختونخوا اور سوات ان سب جگہ پہ ہو چکا ہو، تو کیوں فوج رکھی ہوئی ہے آپ نے وہاں پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر آپ کو مذاکرات پہ آنا پڑے گا، اور جس وقت آپ نے پارلیمنٹ میں تمام جماعتیں متفقہ طور پر یہ اور تمام آل پارٹیز میں انکلوڈنگ ایم کیو ایم اور فوج اور آئی ایس آئی یہ دستخط کر رہے تھے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اس وقت بھی تو 4,000 فوجی شہید ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب ہے لوگوں نے طے کیا تھا کہ اب ہمیں بدامنی نہیں چاہیے، اور ہم ایک اسٹریٹجی بنائیں گے، لوگوں کو ساتھ بٹھانے کی کوشش کریں گے اور سنگل آؤٹ کریں گے ایسے لوگوں کو کہ جو مزید دہشت گردی کر رہے ہیں۔ لیکن اس پر سنجیدگی سے عمل نہیں ہوا۔ 6 مہینے تک تو حکومت نے اسٹیپ نہیں لیا، پھر کمیٹی بنی۔ ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں، منور حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملا عمر کی مدد لے سکتے ہیں۔ نہیں الرحمان صاحب، کافی باتیں ہو گئی، بہت باتیں ہو گئی، مجھے بریک بھی چکے لینی ہے، اس کے بعد پھر میں آؤں گا۔ قمر منصور صاحب، جماعت اسلامی ہرگز حمایت نہیں کر رہی طالبان کی، پھر کون لوگ ہیں جن کے لیے آپ قومی اسمبلی میں آ کے اور قراردادیں منظور کروا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ نعیم بھائی نے تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہہ دی، انہوں نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے لیے بھی کہہ دیا، انہوں نے ایم کیو ایم کے لیے بھی کہہ دیا۔ بات یہ ادھر سے ادھر چیزوں کو ملا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جماعت اسلامی نے سن 1971 میں ان لوگوں کے ساتھ پاکستان فوج کا دیا تھا جنہوں نے پاکستان کے آئین کو مانتے تھے، وہ مظلوم بنگالی مسلمان جو اپنے حقوق کی آواز بلند کر رہے تھے اور پاکستان کے آئین کو مانتے تھے، مسلمان تھے، ان کے خلاف انہوں نے اس وقت فوج کا ساتھ دیا تھا۔ ہم فوج کا ساتھ ایک ایسے موقع پر دے رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف آپریشن کا مطالبہ کر رہے ہیں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے قانون کو نہیں مانتے، اس کی رٹ کو نہیں مانتے، وہ اپنی بدماشی کر رہے ہیں۔ اب یہ نعیم صاحب نے کہہ دیا، میں ان کو میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں ان کو نعیم بھائی کہہ کے مخاطب کروں، نعیم صاحب کہہ کے مخاطب کروں گا۔ بھائیوں کا تو ایسا رویہ نہیں ہوتا، یہ جس طرح کا انہوں نے رویہ اپنایا یہ ان کا سیم وہی رویہ ہے جو انہوں نے ایسٹ پاکستان میں اپنے بنگالی بھائیوں کے ساتھ رکھا تھا۔ بہرحال نعیم صاحب نے کہا کہ جی 4,000 فوجی اس وقت بھی مر گئے تھے۔ میرے بھائی 4,000 فوجی مر گئے تھے، اگر حکومت کو مینڈیٹ دیا تھا، تمام سیاسی جماعتیں اگر تھیں، مذاکرات کی بات تھی، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ 4,000 مر گئے تو مزید 4,000 جو ہے مروا دیے جائیں۔ آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں نعیم صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو ایف سی کے اہلکار جو شہید ہوئے ہیں، جن کے گلے کاٹے گئے، جن کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ ان کے ورثہ، ان کے گھر والے، ان کے اہل خانہ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اسامہ، جی آپ اپنی باری پہ کہہ لیجیے گا شیرین، آپ اپنی باری پہ کہہ لیجیے گا شیرین۔ مجھے بریک لینی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، شیرین مزاری صاحب سے سوال کریں گے، کیا عمران خان صاحب کے فلسفے پر ہی عمل نہیں ہو رہا جب چودھری نثار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات کرنا چاہیں گے ان سے بات کریں گے اور ورنہ حملہ کیا جائے گا اس جگہ سے جہاں سے دہشت گردی کا حکم آئے گا؟ یہی چند دن پہلے عمران خان صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی۔ یہی سوال ہوگا شیرین مزاری صاحب سے بریک کے بعد۔ قومی اسمبلی سے فارغ ہونے کے بعد وزیر اعظم کو ایک اور مصروفیت کا سامنا تھا۔ آرمی چیف ملنے آئے، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ملٹری آپریشن بھی ساتھ لائے، مطلب آپریشن دھواں دھار ہوگا۔
ہمارے ساتھ ہے تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری. شیریں مزاری صاحبہ, آپ نے کہا کہ ابھی ڈاکیومنٹس نہیں ملے, لیکن کیا عمران خان صاحب کے فلسفے پر عمل نہیں ہو رہا, جس میں انہوں نے کہا کہ بات کرنے والوں سے بات کی جائے, جو حملہ کرتے ہیں ان پر آپ بھی حملہ کریں, یہی بات چودھری نثار نے کہی. میری بات سنیں. اول تو آپ کو میں اپنا موقف بتا دیتی ہوں اور پھر آپ باقی ڈسکشن کیری آن کریں, کیونکہ مجھے نہ ڈسکشن صحیح طریقے سے سنائی دے رہی ہے, نہ میں آپ کو کچھ کہہ رہی ہوں. پچھلے 20 منٹ سے میں کچھ بولنا چاہ رہی ہوں, نہیں بول سکی. اس واسطے آپ آرام سے ہمارا موقف سن لیجئے, اس کے بعد آپ آپس میں وہ جو 2 پینلسٹ ہیں ان کی ڈسکشن کر لیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کا موقف بڑا کلیئر تھا. ہم سمجھتے تھے کہ ڈائیلاگ سے آپ دشمن کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ہماری مینیفیسٹو میں تھا کہ ڈس انگیج یو ایس وار آن ٹیرر سے کریں, آئسولیٹ کریں اور پھر ایکسٹرمنیٹ کریں, اور جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کریں. ہم سمجھتے ہیں ٹاکس کو بڑی سکسیسفلی سیبوٹاج کیا گیا ہے, اور لیکن اگر ملٹری آپریشن ہونا ہے تو حکومت نے یہ نہیں بتایا کس کنڈیشنز پہ ہوگا, اور یہ بالکل غلط ایک سسٹم ہے جو, یا یہ ایک بلیف ہے کہ اگر گورنمنٹ نہیں کچھ کر رہی تو فوج ٹیک اوور کر لے. فوج پالیسی نہیں بناتی, فوج گورنمنٹ کی پالیسی کو کیری آؤٹ کرتی ہے. یہ قانونی طریقہ ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے. حکومت نے آج تک ابھی آج بھی نہیں واضح کیا کیا پالیسی وہ کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں ان سے آپ بات چیت کریں, اور جو نہیں کرنا چاہتے ان پہ آپ بے شک ٹارگیٹڈ آپریشن کریں. لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے جیسے سوات میں پچھلی حکومت نے کیا تھا, تو سب سے پہلے سویلین پاپولیشن کو تو ہٹائیں ادھر سے. سویلین پاپولیشن کو آپ اس طرح نہیں مار سکتے. کیا فاٹا کی مائیں اور بہنیں اور بچے, ان کی جانی قیمت کوئی نہیں ہے, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جان کی, کہ نہ آپ نے ان کو ہٹایا ہے ایریا آف دا آپریشن سے نہ کچھ, بلکہ سندھ نے کہا جی ہم پروونشل بارڈر بند کر دیں گے. یہ بھی پاکستانی شہری ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں حکومت پہلے یہ تو واضح کرے کہ کیا پلان ہے سویلینز کو ہٹانے کا, کس طرح کا آپریشن ہوگا, کیا ہوگا, واضح تو کرے پالیسی. اور یہ کہنا کہ جی جو ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ جی پھر فوج ایکشن کر لے, فوج کا کام ہے گورنمنٹ کی پالیسی کو آپریشنلائز کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی پالیسی بنا کے خود ایکشن کر لے. اور جمہوریت اور ملک کی سالمیت کٹھے جاتی ہے. اگر جمہوریت نہیں ہے تو ملک کی ترقی اور ملک میں امن نہیں آ سکتا, آمریت سے نہیں آئے گا. اس واسطے فوج کو وہی کرنا چاہیے جو سویلین حکومت کی پالیسی ہو اور ڈائریکشنز ہو, لیکن سویلین حکومت کوئی کلیئرٹی تو دے. آج نہ ہمیں ڈاکیومنٹ ملا, نہ ہمیں پتا چلا کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا. ڈائیلاگ تو انہوں نے کہا جی سسپینڈ ہو گیا, تو پھر ٹارگیٹڈ آپریشن اگر آپ کر رہے ہیں تو سویلینز کی آپ نے کیا پالیسی بنائی ہے. یہ جو جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ وغیرہ کی باتیں تو پہلے بھی کر چکے ہیں. پچھلے 5 مہینے سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اب جوائنٹ کوآپریشن ہوگی, اب نیکٹا پہ فنڈنگ ہوگی, نیکٹا کا سٹرکچر ہوگا. یہ پالیسی نہیں ہے, یہ کاؤنٹر ٹیررزم کا سٹرکچر ہے. پالیسی کیا ہے ابھی تک کوئی کلیئرٹی اور نہیں ہوئی, ہمیں کوئی پتہ نہیں ایگزیکٹلی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. جی صحیح ہے. قمر منصور صاحب, کنفیوژن تو ہے, لیکن ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان سے جو مذاکرات ہوئے سیبوٹاج کیے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کس نے کیے ہیں سیبوٹاج مذاکرات؟ جی, طالبان سے کسی نے بھی مذاکرات سبوتاج نہیں کیے. ایک طرف دوسری طرف مجرموں کا ایک گروہ ہے جن کی بہت بڑی کوئی تعداد نہیں ہے. لیکن مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ہمارے ملک کے کچھ سیاسی جماعتیں ان کو ایسے بنا کے پیش کر رہی ہیں کہ جیسے وہ کسی دوسری ریاست سے مذاکرات ہو رہے ہیں. ایک طرف وہ کرمنل لوگ ہیں جو کہ شریعت کے نام پر, اسلام کے نام پر اپنے کلمہ گو بھائیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. یہ دونوں حضرات ہیں, یہ بالکل کہیں, ان کا اپنا رائٹ ہے, ان کا اپنا وہ ہے پالیسی ہے, جو بھی کہنا چاہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو طالبان سے مذاکرات کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو پورے ملک کے عوام کو کنفیوز کر رہے ہیں. اور ایم کیو ایم نے جو ہے وہ لیڈ لی ہے. ایم کیو ایم پورے ملک کے عوام کو ایک جگہ پر لے کر آئی ہے. ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی نے جو جس طرح کراچی میں ریلی نکالی ہے اس کو پورے ملک میں پذیرائی حاصل ہو رہی ہے, اور لوگ ایک جگہ پر آئے ہیں. لوگوں کو پہلی دفعہ احساس ہوا ہے کہ ہاں وہ ہے. کراچی کو جس طرح ماضی میں لوگوں نے نظر انداز کیا, ایک دفعہ پھر نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کراچی 76% ٹیکس دیتا ہے. کراچی پاکستان کا دل ہے, اور پاکستان کا دل جو ہے وہ ہماری مسلح افواج سیکیورٹی اداروں کے ساتھ دھڑک رہا ہے. ہم صرف اتنی سی بات کہہ رہے ہیں, ہم دیکھیں ہم سے بڑا کوئی جمہوریت پسند نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے کام کیا ہے, لیکن ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جو پرویز مشرف کے ساتھ صاحب کے پاس جو ہے وہ شیروانیاں پہن کے وزیر اعظم بننے کے لیے چکر لگاتے رہے. ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو ضیاء الحق کے دور حکومت کے اندر چور دروازے سے حکومت میں آ کر
انہوں نے جو چیزیں کی ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، لیکن ہم ایک طرف ہم آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے اس بات کا. میں آپ سے پھر ایک دفعہ پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے ان سارے لوگوں سے جو مذاکرات کے حامی ہیں، مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، ان سے سوال کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ پوری دنیا سے جمع ہونے والے کرمنل، چیچن، ازبک، تاجک، پتہ نہیں کس کس کے لیے آپ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے ملک کے ایف سی کے اہلکاروں کے لیے ان کی ڈیڈ باڈیز کہاں ہیں میرے بھائی؟ خدا کے واسطے آپ اپنا اثر رسوخ استعمال کیجئے. وہ ان کی ڈیڈ باڈیز کہاں ہیں؟ آپ کب تک یہ حکومت کو مذاکرات کا راگ الاپتے رہیں گے؟ آپ کنفیوز لوگ ہیں. کل تک آپ دھرنے دے رہے تھے، آج جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کریں. تیار نہیں ہے، پھر راستہ کوئی نہیں بچتا. میرا خیال ہے قمر منصور صاحب مزید تقریر کر لیں اور آپ انہیں موقع دے دیں، پھر اس کے بعد پھر مجھ سے پوچھ لیجیے گا، اس لیے کہ یہاں تو ایک پریشر آپ کو بھی ایسے نہ کہیں، آپ کو بھی موقع دیا تھا شروع میں. چلیں پھر ہر ایک کو اعتراض ہونے لگ جاتا ہے. چلیں آپ اپنی بات کریں. میں گزارش یہ کرتا ہوں دیکھیے کہ چیزوں کو سنجیدگی کے ساتھ لیں. میں نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا، اس کو کوئی جواب نہیں دیا قمر منصور صاحب نے. وہ یہ ہے کہ یہ طالبان جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے دہشت گرد ہیں اور اس طرح کیا ہے، اور یقیناً اگر کوئی کاروائیاں ان کے سامنے آئی ہیں تو یہ سب کاروائیاں وہ پہلے بھی کر رہے تھے نا. انہوں نے مذاکرات کے لیے دستخط کیوں کیے؟ یہ بہت ویلڈ کوسچن ہے جس کا جواب ان کے ذمہ ہے جو نہیں دے پا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں دے رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے 50 پروگراموں میں دیا ہے نعیم صاحب، 50 پروگراموں میں دیا ہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میں دعا کر سکتا ہوں، میں دعا کر سکتا ہوں. کل کو آپ نے جو ہے صوفی محمد کی شرعی عدالتیں، نہیں آپ نے کہہ دیا، آپ نے اتنی آسانی سے کہہ دیا، میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا. میں 50 پروگراموں میں سوال کا جواب دے چکا ہوں. ہم دعا گو ہیں کہ آپ کے مذاکرات کامیاب ہوں، لیکن یک طرفہ نہ ہوں. خدا کے واسطے آپ پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پاکستان کے عوام کا خون نہ بہائیں. آپ کس چیز کے مذاکرات کر رہے ہیں؟ آپ کا اثر رسوخ ہے، آپ کی کوئی سنتا نہیں ہے. آپ نے کہا تھا کہ جی ہم نے اپیل کی ہے طالبان سے، نہیں آپ نے کہا تھا کہ ہم نے اپیل کی ہے طالبان سے کہ جنگ بندی کر دیں. آپ کی سن کون رہا ہے؟ آپ کی مان کون رہا ہے؟ صحیح، چلیے اس کا جواب تو دینے دیں انہیں. قمر صاحب پلیز ان کو جواب دے لیں. نعیم صاحب جی آپ اپنی بات مکمل کریں. دیکھیے بات یہ میرے بھائی، فوج کو وہ لوگ آواز دے رہے ہیں جنہوں نے فوج کے خلاف ٹونی بلیئر کو خط لکھا تھا. فوج کو وہ آوازیں دے رہے ہیں ٹیک اوور کرنے کے لیے جنہوں نے کراچی آپریشن میں رینجرز کے جوانوں کو قتل کر کے ریل کی پٹریوں کے اوپر پھینکا تھا، جنہوں نے میجر کلیم پر وہ تشدد کیا تھا کہ جس کے بعد کراچی میں آپریشن ہوا. فوج کو بلانے کی بھائی میری بات سن لو. نعیم صاحب کے جماعت اسلامی میری بات سن لیجیے آپ. اسٹیٹمنٹ دے دے، جماعت اسلامی اس پہ کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دیجئے، دے دے. اسامہ یہ پروگرام اگر اس طرح چلانا ہے تو پھر کیوں آپ کرتے ہیں اس طرح سے ثابت کر دیجئے گا. آپ پورے پاکستان کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے ڈرون حملوں میں اور طالبان کے حملوں میں القاعدہ کے لوگ جماعت اسلامی کے گھر سے پکڑے جا رہے ہیں. ڈرون حملوں میں اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن پکڑے جا رہے ہیں. ابھی جامعہ کراچی میں القاعدہ کا ایک ٹیرر گروپ پکڑا گیا ہے، اس کے اندر جماعت اسلامی کے اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ ہیں. آپ بولے تو میں تفصیل بتا دوں. میرے بھائی عدالت میں جاؤ. وحید کا نام کہاں سے میں تھا؟ آپ کو بتاتا ہوں. تعلق کہاں سے تھا؟ ثناء اللہ کا کہاں سے تھا؟ شبیر حسین کا کہاں سے تھا؟ تنویر الاسلام کا کہاں سے تھا؟ زبیر امتیاز قدوائی کا تعلق کہاں سے تھا؟ عبد الرحمن شجاعت کا تعلق کہاں سے تھا؟ ابھی جو لیٹسٹ جو میران شاہ میں ڈرون بلاسٹ حملہ ہوا تھا اس کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن مارا گیا. آپ جو ہے آپ دیکھیے اگر فوج جس دن کارروائی نہیں تو آپ ان کو بھی کہیے نا یہ اس طرح بیان کر کے پورے ملک کے لوگوں کو جو ہے. یار اسامہ اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے اور اس کی قمر صاحب کی تقریر سننے کے لیے مجھے یہاں بٹھایا تو میں پروگرام اٹینڈ نہیں کروں گا. بقیہ میں دیکھیے اگر آپ نے صرف میری بات نہیں کرنے دینی اور اسی طرح قمر صاحب کی بات کروانی ہے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. یار مجھے بات تو کرنے دیجیے. آپ 50 تک باتیں کیا ہمارے خلاف الزام لگائیں لیکن جب میں بات کروں تو میری بات سنیں نا. صحیح ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے بھائی اس وقت ملک کی جو صورتحال اب میں کر رہا ہوں بات، مجھے بات تو کرنے دینا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں چیزوں کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھیے. یہ پاکستان پرامن پاکستان تھا سوائے کراچی کے. یہاں پر خود یعنی کوئی ٹیررزم نہیں ہوتا تھا. کراچی میں جو ہوتا تھا وہ ریکارڈ پر ہے. میں تو نہیں کہہ رہا اخبارات گواہ ہیں، تمام لوگ گواہ ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اس پر یہ چاہیں تو وضاحت کر دیں. خودکش حملہ کوئی نہیں ہوتا تھا، بم دھماکے کوئی نہیں ہوتے تھے اور فوجی آپریشن بھی کوئی نہیں ہوتا تھا سوائے کراچی کے. ٹھیک ہے، پیچھے اگر ہوتا رہا تھا ماضی میں تو وہ اپنی جگہ، لیکن اس پورے 25-30 سال میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. 9/11 پہ جب جنرل مشرف نے امریکہ کی ایک ٹیلی فون کال پہ اپنی پوری پالیسی بدل دی، وہ حکومت افغانستان کی کہ جس کو کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی دوست حکومت ہے، پاکستان نے اس کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا ہوا تھا، سعودی عرب نے بھی کیا ہوا تھا. ایک ٹیلی فون کال پہ جب آپ نے اپنی پالیسی یو ٹرن لے لیا تو اس کے نتیجے میں امریکہ یہاں آیا اور آپ سے تمام سپورٹ اس نے مانگی.
اس کے نتیجے میں انہوں نے انفلٹریٹ کیا. ریمن ڈیوس تو سب کے سامنے ہے نا, بلیک واٹر تو سب کے سامنے ہے. جتنے لوگ صوبہ خیبر پختونخوا میں وہاں کے پختونوں کا روپ دھار کر اور جو ہے وہ داڑیاں بڑھا کر پشتو سیکھ کر کام کرتے رہے, پکڑے گئے, سب کے سامنے ہیں. اور ہم یہ چلاتے رہے کہ بھائی جو آپ کر رہے ہیں چند ڈالروں کے عوض ڈالر سے ہو گئے نا. مجھے بتائیں اب دہشت گردی ختم نہیں ہے بھائی. بھائی دیکھیے میرے پیارے بھائی بات سنیے, اب یہ جو پالیسی ہے بات کرنے سے بات طریقہ نہیں ہوگا جس نے حملہ کیا ہوگا, یہ تو درست ہے. کس سے پوچھا آپ نے؟ اسامہ بات یہ ہے کہ اسامہ میں قمر صاحب ایک منٹ بس اسامہ میں آپ کے پروگرام میں شریک نہیں ہو سکتا, تاکہ ایشو پر آ سکیں. نہیں ایک منٹ نعیم صاحب آپ اس بات کا جواب تو دے دیں. صاحب بھی جو ہیں وہ بات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. قمر صاحب وہ اسامہ ماضی جی اسامہ ماضی میں یہ کئی دفعہ پروگراموں کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. دیکھیں اس وقت اتنا سنجیدہ موقع ہے, طالبان کی طرف سے پورے پاکستان کی اسٹیٹ کو دھمکیاں مل رہی ہیں. ہمارے کچھ لوگ بات چیت کی, ہم نے دعا کی, ہم نے کہا بھائی آپ بات چیت کریں, لیکن اسامہ مجھے بتائیں پاکستان کے عوام نے اور سیکیورٹی فورسز نے سوائے لاشیں اٹھانے کے اور کیا کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی وکالت کر رہے ہیں, کراچی آپریشن کی باتیں کر رہے ہیں, ساری دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ بتانے کے قمر صاحب مجھے تو افسوس ہو رہا ہے, میری گزارش سن لیں, مجھے افسوس اور دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ اتفاق رائے ہونا چاہیے سیاستدانوں میں, ہمیں دہشت گردی سے خطرہ ہے, سیکیورٹی پالیسی کہتی ہے کہ 2013-18 میں ملکی سلامتی کو خطرہ ہے, ہم نے اتفاق رائے پیدا کرنا ہے, ہمارے سیاستدان مل کر بیٹھنے کو بات نہیں کر سکتے تو ہم کس طرح آگے بڑھیں گے؟ شری مزاری صاحبہ وہ نہیں بیٹھنا چاہتی, نعیم الرحمان صاحب وہ بھی چلے گئے, ہم سب ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں, الزام تراشی ہوتی ہیں, پھر اتفاق رائے کیسے ہوگا مجھے بتائیں. دیکھیں اتفاق رائے کی جہاں تک بات ہے, میں آپ کے سامنے پھر آپ کو لے جاتا ہوں. پرسوں جو ریلی ہوئی ہے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے اسے خطاب کیا ہے, وہاں مسلم لیگ نون بھی تھی, وہاں پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی, وہاں مذہبی جماعتیں بھی تھیں, دیگر سیاسی جماعتیں بھی تھیں. ہمارا کام تھا کراچی کے شہریوں کو, پاکستان کے شہریوں کو ایک پیج پر لے کر آنا, اور الحمدللہ ہم ان کو لے کر آ گئے. بات یہ ہے جب کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا اور وہ بے پر کی ہانکے گا. آپ دیکھیے میں آپ کو اسامہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ ایک پروگرام میں, لیکن دیکھیں سب کی مرضی سے اگر آپ کسی کی باتوں کے بیچ میں آپ انٹرپٹ کریں گے, براہ راست قیادت کو آپ الزام لگائیں گے. آپ نے اب جماعت اسلامی دیکھیے, جماعت اسلامی کو کراچی کے اوپر جماعت اسلامی اور JUP تھی. کل تک جب کراچی کے شہری جماعت اسلامی کو کھالیں اور چندے دیتے تھے تو نہ وہ چندہ بھتہ ہوتا تھا, وہ کھالیں سب چیزیں ٹھیک ہوتی تھی. لیکن اب کراچی کے لوگ اگر MKM کے ساتھ آ گئے, نہیں اسامہ نہیں, میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کر رہا, لیکن میں ایک صورتحال آپ کے سامنے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں MKM کے قائد کا بیان سب کے سامنے موجود ہے, ہم سب سے بڑے جمہوریت کے داعی ہیں, ہم نے ہمیشہ اس کے لیے کوشش کی ہے. لیکن اگر حکومت پسو پیش سے کام لے رہی ہے اور طالبان جو ہے بڑھ کر آپ کے شہروں پہ حملے کرنے کی بات کر رہے ہیں, روزانہ جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کی آپ کو لاشیں اٹھانی پڑ رہی ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یعنی کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا. کب تک مذاکرات ہوں گے؟ بہت شکریہ قمر منصور صاحب, متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما. عجیب بات ہے, حیرانی بھی ہے, افسوس بھی ہے کہ ہمارے جو رہنما ہیں کس طرح سے اتفاق رائے ہوگا نیشنل سیکیورٹی پالیسی پر. پہلی دفعہ کہا جا رہا ہے, باقاعدہ ایک پالیسی آئی ہے کہ ابھی اس پر بحث ہونا ہے, لیکن اکٹھے بیٹھ کر بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے, الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں. نہ جانے یہ جو کلچر ہے کب ختم ہوگا. امید کرتے ہیں جلد تمام قوم جو ہے, تمام قومی رہنما جو ہیں اکٹھے ہوں گے تاکہ اس دہشت گردی سے نجات مل سکے. نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد. کراچی میں جو حشر برپا تھا وہ حشر برپا ہے, وہ حشر برپا رہے گا. جسٹس چودھری سے جسٹس جیلانی تک نقشہ تو یہی لگتا ہے. کراچی میں جو حشر برپا تھا وہ حشر برپا ہے اور برپا ہی رہے گا. امن کراچی سے ایسا روٹھا ہے جیسے بگڑا بچہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلا جائے. شہریوں کی آنکھیں وہ دن دیکھنے کو ترس گئیں جس کی صبح خون سے رنگین نہ ہو, مگر یہ سب خواب ہے. حقیقت یہ ہے کراچی میں امن کے لیے عبدالستار عیدی کو امن ریلی نکالنا پڑتی ہے. بتہ خوری سے تنگ شیرشاہ مارکیٹ کے تاجر مارکیٹ بند رکھتے ہیں, مگر امن پھر نہیں ہوتا کیونکہ کراچی میں ایک آسیب ٹارگٹ کلنگ کا ہے, ایک بھوت پریت بتہ خوری کا اس کے پیچھے ہے. ایک وبا اقبا برائے تاوان کی صورت ہے, ایک مرض قبضہ مافیا کا ہے. کہنے کو رسول بلاد, مگر حقیقت میں ایسا زخم رسیدہ کہ جوڑ جوڑ سے درد کی ٹیس اٹھ رہی ہے.
रुएं रुएं से खून जारी है। अभी टारगेट ऑपरेशन की सूरत दवा दारू चल रहा है, फिर यह हाल है कि मर्ज नासूर बन गया है। मगर सुप्रीम कोर्ट पुरज़्म है कि कराची को इसका अमन लौटा कर दम लेगी। पहले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी इस अमन को तलाश करते रहे, अब जस्टिस तसद्दुक जिलानी इस गौहरे नायाब के पीछे हैं। आज समात में यह इतराफ कराची पुलिस चीफ शाहिद हयात के लबों पर था कि दहशतगर्दी और भत्ताखोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। दलील यह थी कि जिनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है वो जवाबी हमले कर रहे हैं। SSP राव अनवार की तैनाती पर अदालत बरहम थी कि जिसके खिलाफ मुजरिमाना गफलत का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, उस पर नवाजिश की बारिश क्यों है? जमीनों पर कब्जे की कहानियां भी वही, कत्लो गारत के सिलसिले वही हैं। गर्ज जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से जस्टिस जिलानी तक कराची में कुछ भी तो बदला नहीं। सवाल यह है कि कराची के अमन को और कितनी समातें चाहिए। इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं कराची के हालात पर गहरी नजर रखने वाले सीनियर तज्जियाकार जनाब मजहर अब्बास। मजहर अब्बास साहब, जितनी समातें हुई, अमन और मान का केस था, लेकिन पुलिस नहीं, रेवेन्यू का महकमा, दीगर कई महकमे के आला ओहदेदारों को यहाँ बुलाया गया और हर एक से ये लगता है जैसे हर कोई लूट रहा है कराची को, और एक दौड़ लगी है कौन कितना लूट सकता है। देखिए उसामा, कराची में जो जराइम होते हैं या इवन अब दहशतगर्दी की आप उसको बात कर लें, उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह जो है वो ज़मीनों का झगड़ा है। और ज़मीनों, क्योंकि कराची की जो ज़मीन है वो बिल्कुल सोने की चिड़िया की तरह है और अरबों रुपए की ज़मीन है। मैं आज से आपको कोई 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मुझे आज ताज्जुब हुआ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिस तरह, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बुनियादी तौर पे उसके बहुत से एहलकार जो है मुबैना तौर पे ख़ुद इस कारोबार में मुलव्विस रहे हैं और बड़े बड़े लोग मुलव्विस रहे हैं। कराची में आज से 10-15 साल पहले मैंने ख़ुद वज़ीर आला हाउस में एक ऐसी फ़ाइल देखी थी, सोराब गोट के तकरीबन 34A स्कीम थी, उसमें कोई 34 अरब रुपए का फ्रॉड था उसमें। ये आज से 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। कराची जिसका हर सड़क बिकती हो, हर फुटपाथ बिकता हो, हर राउंड अबाउट बिकता हो, वहाँ बाकायदा ठेके दिए जाते हैं और ये ठेके ज़ाहिर है किसी की सरपरस्ती के बगैर नहीं होता। तो ऐसे में जब ये जो जितनी बड़ी माफियाज़ हैं, इनको वक्तन फ़क्तन और साल में पॉलिटिकल प्रोटेक्शंस हासिल हो गई हैं। ये जो आज बात हुई है कि कोई पॉलिसी नहीं है, उसकी बुनियादी वजह ये, आप मुझे बताएं कि ये क्या वजह है कि 90% जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो मिनिस्ट्री है वो वज़ीर आला अपने पास रखते हैं। उसकी क्या वजह है? सिर्फ ये वज़ीर आला नहीं, इससे पहले भी जितने वज़ीर आला, इसलिए कि इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़मीन को पॉलिटिकल करप्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और एक ज़मीन पे कई क्लेमेंट्स हैं और फिर उनके मामलात तय किए जाते हैं। इंक्रोचमेंट तो पूरे कराची में सबसे बड़ी है और सबसे बड़ी जो भत्ता फोर्स है वो कराची में, वो ख़ुद पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, शहरी हुकूमत, सिटी गवर्नमेंट, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एक नहीं है। आपको इस वक्त आप पूरे शहर में चले जाएं तो ये सारे वो लोग हैं जो किसी न किसी तरह कनेक्टेड होते हैं क्रिमिनल से, और यही वजह है कि कराची का कभी भी परमानेंट हल नहीं निकलता। आप रेलवे की ज़मीन देख लें, 45 साल पुराने केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं इसमें। यही वजह है, यही लोग प्रोटेक्ट करते हैं, यही लोग घुमाते हैं। इवन आप देखें 2011 से सुप्रीम कोर्ट में भी अजीब व गरीब रिपोर्ट्स पेश करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं, मिस यूज़ ऑफ पावर्स करते हैं। तो जहाँ जो लोग जिनको बुनियादी तौर पे पॉलिसीज़ बनानी और पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट है, अगर ख़राबी वहीं होगी तो आप बेहतरी किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेकिन ये मसला क्या है कि जूं इलाज करते हैं नुकसान ज़्यादा होता है। पुलिस चीफ आज अदालत में ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि दहशतगर्दी बढ़ी है इस ऑपरेशन के बाद और 90 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। देखिए उसकी बेसिक वजह यह कि ये तो हमें डिटरमिन करना है कि वो पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन की वजह से वो हुई है या जो लोग टारगेट किलर्स हैं उन्होंने खुद अपनी पॉलिसी थोड़ी सी विदहेल्ड कर ली है, वो थोड़े से रुक गए हैं, इधर उधर हो गए हैं। क्योंकि ज़ाहिर है हम इतना अनाउंस्ड ऑपरेशन शुरू करते हैं कि जिसकी बिना पे जो मेन जो क्रिमिनल्स हैं वो तो निकल जाते हैं। इसीलिए यही वजह है कि पिछली हेयरिंग में उन्होंने बताया कि 10,000 में से सिर्फ 175 के चालान पेश हुए। इसका मतलब ये, और अभी आपको ये भी नहीं पता कि वो जो 175 चालान पेश हुए हैं वो लोग वाकई कन्विक्ट भी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे उनमें से, क्योंकि आपके पास विटनेसेस नहीं हैं। आपके पास विटनेस प्रोटेक्शन बिल तो आ गया लेकिन आपने विटनेस प्रोटेक्शन के लिए अब तक कुछ नहीं किया। तो ये जो चीज़ें हैं, इसी तरह जेल वाली जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। यानी आज से नहीं है,
سالہ سال سے ہے، کتنے سال ہو گئے. وہاں صرف کرمنل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، جو کاروباری لوگ بند ہوتے ہیں وہ کاروبار بھی جیل سے کرتے ہیں. اور یا آپ کو سیشن کورٹ میں آپ آ جائیں، سیشن کورٹ میں جو لوگ آتے ہیں وہ سائیڈ میں اپنا بزنس چلا رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس شہر میں ہوتی ہیں. 2011 میں جو سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر رینجرز ناکام ہوئی تو فوج آ جائے گی. آپ کو لگتا ہے رینجرز اور پولیس ابھی کامیاب جا رہی ہے؟ دیکھیے، فوج تو اس ملک میں 34 سال میں رہی ہے. آج بھی لوگ جو ہے، ہمارے بہت سے لیڈرز جو ہے آرمی ٹیک اوور کی بات کرتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس ملک میں 34 سال فوج رہی ہے. اور یہ جو اس وقت ہم جو خرابیاں دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بڑا حصہ خود فوجی پالیسیز کا رہا ہے. اور خاص طور پہ اس شہر کے حوالے سے جو پالیسیز رہی ہیں اس کی بنیاد یہی ہے. اس شہر میں جو جرائم پلا ہے اس کی اگر آپ بنیاد تلاش کرنے پہ جائیں گے تو اس میں جنرل ضیاء الحق کے پیریڈ میں جو کچھ ہوا ہے، آج تو آپ اس کا صرف پھل کاٹ رہے ہیں، پودا تو اس وقت لگایا گیا تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مسائل کا حل نہیں ہے جب تک کراچی میں، کیونکہ کراچی کی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کی اونرشپ کوئی نہیں لیتا. جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ کراچی کو ایک ایسی سونے کی چڑیا بنایا ہوا ہے کہ جس کو ہر آدمی آ کے لوٹتا ہے، اور وہ لوٹ کے کراچی میں اسپینڈ نہیں کرتا، وہ لے جاتا ہے کراچی سے. اور جو کراچی کے اونرز ہیں وہ بھی بنیادی طور پہ کراچی کو ایک پراپر شہر نہیں بنا پائے. اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر شہر بند کرانا چاہے تو ایک کال پہ بند کرا دیتی ہے. ریٹ آف دی اسٹیٹ ختم ہو جاتی ہے، پیٹرول پمپس بند ہو جاتے ہیں، بازار بند ہو جاتے ہیں. پھر گورنمنٹ کہاں چلی جاتی ہے؟ اسٹیٹ کدھر چلی جاتی ہے؟ یہ کراچی کی بنیادی وہ ہے. کراچی میں اسٹرکچرل تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. کراچی کے لیے ایک مربوط پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. ورنہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کراچی جو ہے ڈیوائیڈ اس طریقے سے ہو جائے گا کہ کراچی جو ہے کئی شہروں میں بڑھ جائے گا، علاقوں میں بڑھ جائے گا. ان علاقوں میں جو ہے وہ پولیس اور رینجرز کی اجاداری ختم ہو جائے گی. آج بھی رینجرز آپ دیکھیں کہ 89 سے ہے اس شہر میں، اور بہت سے علاقوں میں تو رینجرز بنیادی طور پہ جو کام آپ نے پولیس سے لینا چاہیے تھا وہ رینجر سے. یعنی جب تک نیتیں درست نہیں، سب کراچی کو اپناتے نہیں ہیں، تب تک حالات درست نہیں ہوں گے. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ سے. صحافی، ان کا کہنا ہے کہ سب کو کراچی کو مل کر اپنانا ہوگا تبھی بہتری آ سکتی ہے، ورنہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کراچی تقسیم ہو سکتا ہے. نیوز آر دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.